ایک دفعہ ہرقل بادشاہ روم نے خلافت فاروقی میں روم سے ایک قاصد روانہ کیا اور پیغام بھیجا کہ اے امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، میرے سر میں شدید درد رہتا ہے، کوئی نسخہ تجویز فرما دے۔ اب ذرا اس واقعے کو غور سے سنیے گا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک چھوٹا سا کاغذ طے کر کے قاصد کو دے دیا اور فرمایا، شاہ روم سے کہنا کہ اسے کپڑے میں باندھ کر سر پر باندھے، سر کا درد فوراً ختم ہو جائے گا۔ شاہ روم نے ایسا ہی کیا، سر کا درد جاتا رہا۔ جب بھی سر میں درد ہوتا تو اس کاغذ کو کپڑے میں باندھ کر سر پر باندھ لیتا تو اس کا درد دور ہو جاتا۔ ایک دن اس نے سوچا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ اس کاغذ پر ایسا کیا لکھا ہوا ہے کہ جب بھی میرے سر میں درد ہوتا ہے تو میں اس کاغذ کو باندھ لیتا ہوں تو میرا درد ختم ہو جاتا ہے۔ جب اس نے کاغذ کی تہہ کھولی تو کیا دیکھا؟ اس پر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ دیکھے ایک چھوٹی سا آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور دیکھے اس کی کتنی برکات ہے۔ ایک دفعہ حضرت خالد بن ولید، جن کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا، ان کے پاس بہت سارے عیسائی آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے بات چیت کی، اسلام کی حقانیت بتائی، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت نبوت کے فضائل بھی بیان کیے، مگر وہ عیسائی نہ مانے۔ یعنی کہ آپ نے کافی دین کی تبلیغ کی کہ کسی طرح وہ راہ راست پر آ جائے، مگر وہ عیسائی تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے تھے، اس لیے انہوں نے ہر بات کو رد کر دیا۔ لیکن ان عیسائیوں کا ایک سردار تھا، اس نے کہا کہ اے خالد بن ولید، ساری باتیں چھوڑو، یہ زہر کی بوتل ہے، اس کو پی لو، اگر تجھے کچھ نہ ہوا تو ہم سمجھیں گے کہ تم سچے ہو، ہم سارے مسلمان ہو جائیں گے۔ اب وہ عیسائی تھے، ان کا ارادہ یہ تھا کہ کسی نہ کسی طریقے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو غلط ثابت کریں۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے خوشی خوشی وہ زہر کی بوتل ہاتھ میں لی اور فرمایا، اگر تم میرے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، میرے پیارے محبوب کے غلام ہو جاؤ گے تو پھر یہ زہر تو کچھ بھی نہیں، میں ایسی کئی بوتلیں پی سکتا ہوں۔ سبحان اللہ، قربان جاؤں کہ دیکھے صحابہ کرام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید نے فرمایا کہ اگر میرے اللہ نے چاہا تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے، میرے پیارے محبوب کے صدقے مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بوتل منہ کو لگا کے ساری بوتل خالی کر دی اور زہر سارے کا سارا پی لیا۔ اب عیسائی بڑی حیرانگی سے دیکھ رہے تھے اور خیال کر رہے تھے کہ ابھی گیا یعنی کہ ابھی ان کا انتقال ہو جائے گا۔ لیکن 2-3 گھنٹے گزر جانے کے بعد بھی حضرت خالد بن ولید پر کوئی اثر نہ ہوا۔ تو آپ نے فرمایا کہ کیا سوچ رہے ہو یہ بسم اللہ شریف کی برکت ہے کہ تم لوگوں کا دیا ہوا زہر بھی شہد میں تبدیل ہو گیا، اب تم اپنا وعدہ پورا کرو۔ تو سب عیسائیوں نے بلند آواز سے پکار کر کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سارے کے سارے عیسائی مسلمان ہو گئے اور اسلام و قرآن کی فضیلت جان گئے۔ مسلمان ہو کر سارے عیسائی گھروں کو لوٹے اور جنت کے حقدار بن گئے۔ تفسیر عزیزی میں حضرت عبدالعزیز محدث دہلوی کہتے ہیں کہ ایک شخص نے مرنے سے پہلے وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دینا۔ وہ شخص مر گیا، اس کی وصیت کے مطابق اس کے کفن پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ دی۔ جب وہ قبر میں گیا تو اہل کشف نے اس سے دریافت کیا کہ تیرے ساتھ کیسا سلوک ہوا؟ وہ بولا، میری قبر میں منکر نکیر آئے، انہوں نے کفن دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے اللہ، یہ بندہ تو اپنے سینے پر تیرا نام لکھوا کر لایا ہے، اللہ رحمان رحیم، تو اس کا حساب کتاب ہم کیسے لیں؟ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ اے فرشتو، یہ میرا بندہ ہے، اس نے اپنے سینے پہ میرا نام لکھا ہوا ہے، تو اسے چھوڑ دو، اس سے حساب کتاب نہ لو کہ اسے میں نے بخش دیا۔
کہ دیکھیں بسم اللہ شریف کی برکت سے اس کو عذاب قبر سے بھی نجات مل گئی، نہ ہی اسے حساب کتاب دینا پڑا۔ تو اسی لیے اسے اللہ تعالیٰ کے 3000 ناموں کا ورد کرنے کا ثواب مل جاتا ہے جو شخص ایک مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے۔ تو بسم اللہ شریف کے 19 حروف ہیں اور جہنم کے 19 دروگے ہیں۔ جب کوئی ہر کام سے پہلے بسم اللہ پڑھتا ہے تو یہ 19 دروگے اللہ تعالیٰ سے فریاد کرتے ہیں کہ یا اللہ اس کی کبھی بھی ہم سے ملاقات نہ کروا۔ جو شخص بسم اللہ پڑھتا ہے اس کے بارے میں یہ دروگے کہتے ہیں کہ یا اللہ اس کی کبھی بھی ہم سے ملاقات نہ کروانا، ہمیں اس سے دور رکھ، یہ جہنم میں نہ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اس لیے جب بھی آپ لوگ آٹا گوندو، روٹی بناؤ، سالن بناؤ، گھر میں داخل ہوتے وقت، گھر سے باہر جاتے وقت، کپڑے پہنتے وقت، اتارتے وقت، کھانا کھاتے وقت، پانی پیتے وقت، بچوں کو دودھ پلاتے وقت، محض یہ کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھا کریں۔ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھو تو جنت میں اپنے محل بناؤ، برکات اور فیضان سے اپنا دامن بھر لو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچائے اور اپنی پناہ میں رکھے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔